thinking about the times ahead, اور اس میں if you also are aware of the developments in AI اور جو automation کی بہت ساری جو چل رہی ہیں، اس میں مطلب ایک بہت زیادہ ڈسکشن میں بات ہوتی ہے کہ اے آئی از گوئنگ ٹو ٹیک اوور اے لاٹ آف جابس ان دا نیئر فیوچر. آئی تھنک 2030 کی جو پریڈکشنز ہیں کوئی اس طرح کی لائک سم ویئر اراؤنڈ لائک 800 ملین جابس وڈ بی ریپلیسڈ بائی آٹومیشن اینڈ اے آئی. اور جو وائٹ کالر جابس بھی ہیں, لاٹ آف اس ہو آر ان دا ٹیکنیکل ورک ان دیٹ سینس, وہ دے آلسو انڈرسٹینڈ کہ یو ڈو فیل سم ہاؤ, مطلب جس طرح اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں, اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ ہے, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹنگوش ناؤ. کچھ آلریڈی دیر آر سیکٹرز جہاں پر جاب جو ہے وہ مارکیٹ تھوڑی ڈسٹرب بھی ہونا شروع ہوگی, خاص طور پہ انٹری لیول جابس. بٹ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہم دیتے ہیں, آلدو دیر از دس رائز آف آٹومیشن ایز ویل, اور روبوٹکس کا بھی بہت تیزی سے جو ہے وہ اس میں امپرومنٹس آ رہی ہے. بٹ ڈو یو تھنک دیٹ دیر از سم ہاؤ اسٹل سم تھریٹ ٹو دیز اسکلز دیٹ وی آر ٹیچنگ ٹو پیپل؟ یہ جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, یہ جو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان کی بات نہیں ہے, میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے میں یہ سرے سے ہے ہی نہیں ہے. جنگیں ہو رہی ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, فساد ہو رہے ہیں, کسی کے ایجنڈے میں یہ ہے ہی نہیں ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اتنی بڑی تھریٹ ہے. اپرچونٹی تو ہے ہی ہے, ہر سائنس کے ساتھ اپرچونٹی ہوتی ہے, لیکن بہت بڑی تھریٹ ہے. ان امپلائمنٹ آپ کی جو ڈرائیور لیس جو گاڑیاں بھی آنے والی ہیں, یہ تو ابھی سامنے کی بات ہے نا, تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. آپ کی میڈیکل فیلڈ ہے, آپ کی آٹو فیلڈ ہے, آپ کی ایگریکلچر پوری کی پوری چائنا میں چلی گئی ہے آٹومیشن پہ, ساری کی ساری. آپ کا جتنی ویلیو چین ہے نا, جہاں سے شروع ہوتی ہے, اگر آپ مائننگ سے شروع کریں تو مائننگ آٹو پہ جا رہی ہے, پھر اس کی ٹرانسپورٹیشن آٹو پہ جا رہی ہے, پھر انہوں نے وہ جو انڈسٹری جو ہے وہ آپ کی جا رہی ہے. تو انڈسٹری تیزی سے ان امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے, اور ایگریکلچر میں ہر فیلڈ میں آپ کی سروس کو آپ دیکھ لیں, آپ کو گھروں کو چیزیں جا رہی ہیں. آپ کا یہ سین آنے والا ہے بہت جلدی. آپ کسی کو آرڈر بھی آپ نیٹ پہ دیں گے, نہ ادھر کوئی بیٹھا ہوگا نہ ادھر کوئی بیٹھا ہوگا. آپ کی ادھر گروسری اسٹور ہے تو وہاں سے ایک چھوٹا سا ڈرون اڑے گا, تو وہ آپ کو شاید آپ کو یہ تکلیف بھی نہ کرنی پڑے, آپ اس کو فریج کو کھول کے اس میں ڈال دیں, اور آپ کو یہ تکلیف بھی نہ کرنی پڑے گی کہ آپ کے فریج سے نکال کے چیز کو ہمیں کوک کر کے دے دو. آپ کو بس ایک کھانا پڑے گا. یہ آپ کو تکلیف ہے, مطلب مصیبت آپ کو ہوگی. اور یہ کوئی میں ہوا کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ہو رہا ہے. ہاں, یہاں تک ٹیکنالوجی جا چکی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وی آر ناؤ living in that future that we used to talk about. ہاں بالکل, وہ فیوچر ابھی آپ کا آ رہا ہے, اور آپ کی ساری کی ساری جتنے اسکلز ہیں, جتنے جو کچھ ہم کر رہے ہیں, وہ سارے کے سارے اسکل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور روبوٹکس کی طرف جا رہے ہیں. ہر کام, کوئی ایسا کام نہیں ہے جو روبوٹس نے نہ کرنا ہو. ٹھیک ہے, اب مسئلہ کیا ہے, جتنی ویسٹرن ورلڈ ہے, آپ دیکھیں نا, انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں, آپ پروفٹ کے لیے جو بھی کیپٹلسٹ ہے وہ تو سارا کا سارا آٹو پہ چلا جائے گا. ایک گیا, دوسرا گیا, تیسرا گیا, تو ان امپلائمنٹ ہو گئی. ان امپلائمنٹ ہو گئی, لوگ جاب لیس ہو گئے. جاب لیس جس وقت ہو گئے تو ان کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب جب پرچیزنگ پاور ان کی ختم ہو گئی تو گاڑیاں تو آپ بنا رہے ہو, آپ کے روبوٹس بنا رہے ہیں, خریدے گا کون؟ آپ تو چیزیں تو بنا رہے ہیں, آپ کا فرنیچر آپ کا بن رہا ہے, آپ کی الیکٹرک سامان بن رہا ہے, گھر بھی آپ کے روبوٹس بنا رہے ہیں, لیکن گھر بنانے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو اس کرائسس کو میں ویسٹ کے لیے خطرناک دیکھ رہا ہوں. صحیح, ویسٹ کے لیے, اور جو کیپٹلسٹ ورلڈ ہے اس کے لیے مجھے خطرناک اس لیے نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ پھر مجھے, کیونکہ ایزیلی جو پروفٹ میکنگ جو ان کی تو آپ لالچ آپ نے دیکھ لی نا, جتنا خاص طور پہ یہ ایپسٹین جو کولیجن جو ابھی جو بن رہی ہے, جو یہ سارے کے سارے کتنے گندے لوگ ہیں نا, تو ان میں لالچ حد سے زیادہ ہے. یہ اب یہ جتنی وارز چل رہی ہیں نا, تو بیسیکلی تو یہ ساری کی ساری اس کے پیچھے تو پیسہ ہے نا, کچھ لوگ پیسہ بنا رہے ہیں. تو جو لوگ پیسہ بنا رہے ہیں تو وہ باز نہیں آئیں گے. وہاں پہ یہ کرائسس بڑا سویئر ہوگا. آخر ظاہر انسان سولوشن ڈھونڈ لیتا ہے, لیکن مجھے ادھر پھر جو بلڈی جو ریولوشن جو نظر آتے ہیں نا, وہ بلڈ بات نظر آتا ہے مجھے فیوچر میں. آج وہ 10 سال بعد, 15 سال, 30 سال بعد سنبھال کون لے گا؟ چائنا جیسی اکانومی جو پلانڈ ہے, جو کیپٹلسٹ اور سوشلسٹ کا مکس ہے, لیکن پلانڈ ہے, وہ پلانڈ اکانومی ہے, اس کو ہر چیز نظر آ رہی ہے,
ہر چیز نظر آ رہی ہے، وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس کی ان امپلائمنٹ کے ساتھ وہ اس طرح کی امپلائمنٹ جنریٹ کر رہا ہے، یعنی اس کو پرابلم نہیں ہونی ہے. اس کی وجہ یہ کہ پیسہ اسٹیٹ کو آ رہا ہے میکسیمم. ابھی بھی اس کی انڈسٹری جو ہے، اس کی انڈسٹری میکسیمم اسٹیٹ کی انڈسٹری ہے. اچھا، جو پرائیویٹ سیکٹر کی انڈسٹری بھی ہے اس میں وہ شیئر خریدتا جا رہا ہے. چائنا نے تو بڑے عرصے سے اس نے یہ جو بند کیا ہوا ہے ڈی نیشنلائزیشن، اس نے بند کی ہوئی ہے. اب وہ دوبارہ نیشنلائزیشن لے کے طریقے سے جا رہا ہے. جس طرح پہلے سوشلسٹ ریولوشن آتا تھا نا، اس طرح سے نہیں ہے. یہ بڑا گریجول ہے. وہ ان کے شیئرز پرچیز کر رہے ہیں ان کمپنیز کے، اور اسٹیٹ کے شیئر زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اچھا، اب آپ کے پاس پیسہ سارا اسٹیٹ کے پاس ہے، تو اسٹیٹ کو تو بہت ایزی ہے پلان کرنا. صحیح. جتنے لوگ ان امپلائی ہو گئے تو ان امپلائمنٹ وہ ہونے ہی نہیں دیں گے، اس لیے کہ جو فیوچر میں جو جابس آئیں گی، ہم بہت سارے آج کل کام کرتے ہیں جس کے ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملتا ہے. مثال کے طور پہ جو ایک ماں ہے 13-14 سال تک بچے کو پالتی ہے، کوئی معاوضہ، لیکن بہت بڑا ٹاسک ہے. گھر کی صفائی ستھرائی ہے، اس کی مینٹیننس ہے، آپ ماں کو سنبھالتے ہو، ماں بیٹے کو سنبھالتی ہے، پیرنٹس کو آپ سنبھالتے ہیں، مریض کو آپ سنبھالتے ہیں، لوگوں نے بیمار تو ہونا نہیں، ساری چیزیں تو ہونی ہیں. تو ان چیزوں کا ان ملکوں میں ابھی سے شروع ہو گیا ہے، ابھی سے وہ مینٹیننس اور وہ دے رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کی پرچیزنگ پاور کم نہیں ہوگی، اور وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا فائدہ اٹھائیں گے. وہ ابھی انہوں نے 80 کروڑ لوگوں کو اٹھایا ہے پاورٹی لائن سے اوپر. رائٹ. ٹھیک ہے نا. اب پاورٹی سے آپ لوگوں کو بلو پاورٹی جو تھے وہ ابو پاورٹی، مطلب وہ امیر نہیں ہوئے، لیکن گریجولی دے آر موونگ ٹورڈز مڈل کلاس. تو اب وہ مڈل کلاس جس وقت بنیں گے، پھر مڈل کلاس سے وہ ایفلوئنٹ کلاس کی طرف اگر وہ جائیں گے تو یہ ساری سوسائٹی چلی جائے گی. بڑا آئیڈیل قسم کا ہے، لیکن یہ ہونے جا رہا ہے. انہوں نے پلان کیا ہوا ہے. ان کے جب 100 سال پورے ہوں گے چائنا کے 2049 میں، ان کے 100 سال پورے ہو جائیں گے، تو انہوں نے یہی پلان کیا ہوا ہے کہ ان کا کوئی غربت دور کی بات ہے، ہر بندہ امیر ہو. رائٹ. ہر بندے کا، وہ امیر سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس گھر بھی، اپنا گھر تو اپنے ہیں. اب ان کے ابھی تک انہوں نے دے دی ہیں. 90% دنیا کا واحد ملک ہے، 90% پاپولیشن کی اپنی اونرشپ ہے گھروں کی. تو گھر ان کے اپنے ہیں، پھر گاڑی بھی اپنی آپ کی ہے، آپ کی تھوڑا بہت جائیداد بھی آپ کی. تو اگر آپ کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ خوشحال ہو گئے نا. تو یونیورسل بیسک انکم جو ہے وہ چائنا از ان اے بیٹر پوزیشن کہ چائنا بیٹر پوزیشن میں ہے. چائنا دیکھیں، آپ آرٹسٹ ہیں، آپ کو اس کی بھی معاوضہ ملے گا. اس وقت آپ کو خوش آواز ہیں، آپ کو کچھ نہیں ملتا، آپ خوش آوازی اس کے بھی آپ کو. تو مطلب وہ جو آپ کی جو استھیٹکس ہے نا، جو آپ کی اندر جو کیپیبلٹیز ہیں، ایبلٹیز ہیں، جو ہیومن نیچر کے اندر جو اصل انسان کو اس سے خوراک سے اور اس سے نکلنا ہے نا، جو ہم تو بڑے بیسک میں پھنسے ہوئے ہیں نا، ہم پانی میں، کھانے میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اب آپ کا لیول اوپر ہے، آپ کھانے اور پانی سے اوپر نکلیں گے تو آپ کی جو مینٹل ایبلٹیز ہیں وہ بہت بڑی ہیں. رائٹ. تو بہت بڑی ہیں، تو آپ اس اسٹیٹکس کی طرف جائیں گے، آپ کی جو کریٹیوٹی کی طرف جائیں گے، انوویشنز کی طرف جائیں گے. تو اس انوویشن کے، کریٹیوٹی کے، آپ کو یہ ممالک جو پلان جن کی اکانومیز ہیں وہ سنبھال لیں گے. وہ ہر ایک کو اس کے مطابق، چونکہ اسٹیٹ کے پاس پیسہ ہوگا، اسٹیٹ رچ ہوگی، اور وہ لوگوں کو بھی رچ بنا دیں گے. کیپٹلسٹ سوسائٹی خطرے میں. اچھا. ہماری سوسائٹی خطرے میں. ہم نہیں سنبھال سکتے، یو ایس نہیں سنبھال سکتا، یورپ نہیں سنبھال سکتا. میں نے بہت ٹریول کیا ہے، میں نے کہیں پہ یہ ایجنڈا دیکھا ہی نہیں ہے. کوئی اس طرف تھنکنگ ہی نہیں، پولیٹیشینز کی کوئی تھنکنگ نہیں ہے. سائنٹسٹ ہی ہے، وہ آپ کو بتا رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، جو مطلب اکانومسٹ چیخ رہے ہیں آپ کو، جو لوگ سمجھتے ہیں وہ آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ بھئی آپ خطرے کی طرف جا رہے ہو اور آپ کچھ کرو. پولیٹیشین کو کوئی احساس نہیں ہے کہیں بھی. سو آئی تھنک وہی بات ہے کہ سم ٹائمز ایک وہ بات ہوتی ہے کہ دس از اوور ہائپڈ، بٹ رادر آئی تھنک دس از انڈر ہائپڈ، بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ٹائم لائن جو کہ آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد کے اندر میکسیمم دس از گوئنگ ٹو شو اپ اٹس امپیکٹ. اس طرح سے جو کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ جو اکانومیز اس کو پلان ٹھیک سے نہیں کر سکیں گی، وہ دے ول بی ان ٹربل. آئی تھنک کہ دے ول جسٹ گیٹ اسٹک ان ٹو اے ویشیس سرکل جس میں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. اور جو کر لیں گے، جو پلان کر لیں گے، دیکھیں اس کو. اب میں ایک اگر سبجیکٹ کسی وقت ہمارے پاس ٹائم ہوا نا تو اس کو، یہ بڑا زبردست، اس کو ہم ایک کو ڈسکس. مثلا پولیسنگ کا کیا ہوگا؟ اتنی جدید، اتنی ماڈرن ہوگی. جرائم دن بدن کم ہوتے ہوتے جرائم پاسبل ہی نہیں رہیں گے. آپ ہر بندے کے ساتھ چپ لگی ہوگی، ہر ایک کے ساتھ کیمرہ، آپ کی موومنٹ ابھی بھی ہے.
آپ ویسٹ میں یا ان ممالک میں جو ترقیات، چائنا میں کوئی ایک پوائنٹ نہیں ہے جو ان کا کیمرے کے بغیر ہو پورے ملک میں. صحیح. آپ گھر سے نکلتے ہو تو آپ کہاں کہاں جاتے ہو، کیا کیا کرتے ہو آپ، ہر چیز. تو وہاں جرائم کم ہو رہے ہیں اس وجہ سے. ابھی آپ کا ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے، اسلام آباد کی پولیس کر لیتی ہے، اچھی پولیس، اگر آپ اچھا کام کر رہے ہو تو وہ تو اب 24 گھنٹے میں وہ بڑے سے بڑے مجرم کو نکال کے لے آتے ہیں. تو آپ اگر صرف پولیس کو لے لیں تو وہ جس وقت اس سسٹم کو، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو آپ اچھے سے استعمال کرو گے تو آپ کے کرائم ریٹ بہت کم ہوگا. آپ کے تھانے، پولیس اسٹیشن یہ آہستہ آہستہ آہستہ، اور ویسے بھی انسان گرو کر رہا ہے جس وقت ان چیزوں سے نکل کے نا، یہ کھانے خوراک اور یہ جو چھوٹی موٹی ان تکلیفوں سے نکل گیا، تو پھر جرائم آٹومیٹکلی، یہ جرائم کی پیداوار تو ادھر سے ہوتی ہے نا، جب آپ کی نیڈز ہوتی ہیں تو بیسک نیڈ سے آپ نکل کے تو جرائم ویسے بھی کم ہو جائیں گے، اور آپ کی مانیٹرنگ بہت سخت ہو جائے گی. آپ کو پوری کی پوری اسٹیٹ دیکھ رہی ہے. آپ میڈیکل فیلڈ میں جس وقت آپ جائیں، آپ کے پاس موبائل پڑا ہوگا، موبائل میں ابھی بھی سب کچھ ہے. تو آپ کا بلڈ پریشر ابھی بھی آنے لگا ہے، آپ کی اپلیکیشنز ہیں، آپ یوں کرتے ہو، آپ کا بی پی آ جاتا ہے، آپ کا شوگر آ جاتا ہے، آپ کا تو بے شمار امراض آپ کے ہاتھ میں ہوں گے. آپ کے ٹیسٹ جو ہیں آپ کو لیبارٹری کی طرف ضرورت نہیں پڑے گی. رائٹ. انسانی عمل دخل ڈاکٹرز کا ڈیفینیٹلی رہے گا، لیکن آپ اندازہ کریں کہ آپ کے پاس جو ابھی بھی یہ فیسلٹی آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ ایک ٹیسٹ دیں اور اس ٹیسٹ کی آپ کے پاس اتنی اچھی ایڈوائس آ جاتی ہے، آپ کی پرسکرپشن آپ کے پاس آ جاتی ہے. ہیومن نیڈ رہے گی، ابھی ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے اس سسٹم پہ، حالانکہ وہ فار بیٹر ہے. اور وہ مارجن آف ایرر جو ہے وہ ڈاکٹرز بھی کریں گے، وہ جو ہمارے مطلب ظاہر ہے، وہ اگر کورٹ سسٹم کی بات کریں تو ججز بھی وہ غلطیاں کرتے ہیں، تو کچھ ججز بھی اس میں ہیومن اینگل تو ہر چیز میں وہ رہے گا نا. تو اب یہ جو جوڈیشری کی آپ نے بات کی ہے، جوڈیشری پر پورا ایک ٹاپک ڈسکس ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے افیکٹ ہوگا اور ہو رہا ہے. اسی طرح سے آپ میڈیکل پروفیشن کو لے لو، اسی طرح سے کوئی بھی، یہ ڈرون، ساری جنگ ڈرون سے ہو رہی ہے، میزائل سے ہو رہی ہے. گئے جہاز ختم. یہ تو جہاز تو پرانی 20ویں صدی والی امریکہ جنگ کر رہا ہے نا، وہ جہاز اڑا کے آپ کو مار رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ کی تو ورچوئل ساری لڑائی ہے. اسی طرح میں دیکھ رہا تھا کہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز بھی ہیں، وہ بھی اس کی بھی ایفیکیسی جو ہے وہ تو آلموسٹ آپ کے بندہ تو بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس بندے کی اب ویسے ایسے ضرورت نہیں ہے اس کی. تو صرف آپ نے اس کو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ چلیں لینڈنگ اور ٹیک آف، لیگیسی پروڈکٹ بن گئی، لیگیسی پروڈکٹ بن گئی ہے، اور آپ نے اس کو چلانا ہے. ادروائز یو ڈونٹ نیڈ اٹ. آپ کے جتنی بھی وہ ایئر بسز ہیں وہ تو آٹو پہ چل رہی ہوتی ہیں بس. وہ اس کے بعد تو وہ پیچھے آتا ہے، آگے جاتا ہے، گپ لگاتا ہے، تو وہ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، تو اس کو ضرورت تو نہیں ہے. جس پروفیشن کو بھی، ہر پروفیشن افیکٹ ہو رہا ہے، ہر پروفیشن. اور یہ یہ اگلے 10-20 سال کی بات ہے. اب وہ جو کمپاؤنڈنگ افیکٹ ہوتا ہے نا، کسی وقت ہم نے بات کی اس پہ بھی، اگر اسٹاک مارکیٹ میں بات کی، کمپاؤنڈنگ افیکٹ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو اب یہ کمپاؤنڈنگ افیکٹ اس کا شروع ہو گیا. جو انسان نے جو پروگریس کی، تو اس نے پہلے ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ میں جاتے ہوئے اس کو 1000 سال لگ جاتا تھا. یعنی ایک انوویشن کرتے ہوئے اس کو 1000. آپ کا جو کپڑا بننے والی جو یہ کھڑی ہوتی تھی، یہ ویورز تھی، 4-5 ہزار سال پہلے ہوئے، اور یہ اب جا کے 200-300 سال پہلے، اور ہمارے ہاں جا کے 50-60 سال پہلے ختم ہوئے نا. تو یہ 5000 ایئرس اس مشین کو آپ دوسری تک لے کے نہیں جا سکے. جو انوویشن اس میں ریکوائرڈ، انوویشن، جانوروں کو آپ نے سدھا لیا، تو جانوروں کو آپ نے ہل چلانا، آپ نے اس کے ذریعے، تو وہ بھی چلا ہے 4-5 ہزار سال. اور میرے بچپن تک، میری یاد تک میں نے اس کو دیکھا ہے. یعنی وہ موہنجو دڑو کی جو تہذیب تھی، جو بابلونین جو عراقی تہذیب تھی، اس تہذیب کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے کچھ حصے، اس کے وہ برتن ہم نے دیکھے ہیں جو آپ کو موہنجو دڑو سے جو مٹی کے برتن ملے ہیں، وہ برتن ہم نے بھی یوز کیے ہیں. لیکن پچھلے 30-40 سال میں اتنی ریپڈ ہو گئی ہے وہ جو ڈیولپمنٹ، کہ آپ کی آج جس موبائل کو آپ یوز کر رہے ہیں نا، تو 3 دن کے بعد اس میں چینجز آپ کو کہیں سے، آپ کے تو یار یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی. تو آپ کی یہ کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہے. آپ کی جو آپ اس پہ جا کے چیک کریں گے گوگل پہ، تو جتنی پیٹنٹ ہو رہی ہیں چائنا میں، ان کی تعداد تھاؤزنڈز میں، ایک دن میں تھاؤزنڈز میں جا رہی ہے. پیٹنٹ ان کی پروڈکٹس ہو رہی ہیں. اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ یونائٹڈ اسٹیٹ پیچھے چلا گیا ہے. سب سے زیادہ
ان کی پروڈکٹس پیٹنٹ ہو رہی ہیں. تو یہ سائنٹیفک انوویشنز ہیں, وہ اس میں بھی آئی ٹی میں بھی آ رہی ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آ رہی ہے, اور روزانہ کچھ نہ کچھ نیا بنا رہے ہیں. اور میں ایک وہ ڈسکشن سن رہا تھا, اس میں یہ بات چل رہی تھی کہ آئی تھنک نیل ڈی گراس ٹائسن جو ہے وہ اس کا میں سن رہا تھا پوڈ کاسٹ پہ, کہ ہی واز سیئنگ کہ اے آئی کی وجہ سے دس انوویشن, جس طرح آپ نے بات کی کہ 5000 سال جو ہے وہ لگے ہمیں وہ جو کپڑے کی کھٹی سے اتار کے مشین میں لے جانے, 5000 سال لگے ہمیں اس انوویشن سے جو ہے نا وہ ٹرانسفارم کرتے ہوئے. تو ابھی اے آئی کی وجہ سے جس طرح فار ایگزامپل ابھی ہر سال ایک نیا آئی فون آتا ہے, so maybe we will be able to have an iteration in an existing product every day, then maybe like every hour, every second, every second ہو رہا ہے, every hour every second تک ہم چلے گئے. آپ کو جو آپ نے یہ آ گئی نا پلگ ان ہائبرڈ گاڑیاں, ہائبرڈ آئیں, پلگ ان ہائبرڈ, تو اب بہت سارے لوگ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ گاڑی کو نہیں خرید رہے کہ یار یہ اگلے سال تو کچھ اور آ جائے گا. یعنی ان میں اتنی ریپڈ چینج ہے کہ ایک گاڑی سے جب دوسری گاڑی سال کے بعد آتی ہے تو وہ اس سے آل ٹوگیدر ڈفرینٹ اس میں فیچرز لگے ہوتے ہیں. تو وہ انوویشنز بہت, اس کی اسپیڈ کمپاؤنڈنگ افیکٹ ہے, تو اس کی اسپیڈ بہت تیز ہو گئی ہے. تو جو ہم بات کریں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی, یہ بہت ریپڈ ہوگی اور یہ 10-20 سال میں آ جائے گی, اور بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. آپ اس کو جس وقت آپ جائیں گے آپ کے ہیلتھ کے مسائل حل ہونے والے ہیں, آپ کی بیماریاں ڈیٹیکٹ ہونا, یہ ساری چیزیں اس کے اوور آل ہر طرف اس کا امپیکٹ ہوگا. یا ٹرو, کیونکہ اے آئی ایڈوانسمنٹ چل رہی ہے, روبوٹکس چل رہی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو بایو انجینئرنگ ہے اس کے اوپر ہے بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ چل رہی ہے. تو آئی تھنک لائک دیر ول بی in 20-30 years time it's not going to be the same as of last 20-30 years. نہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو بایو ٹیکنالوجی کے ساتھ جو مرجر ہے, دیٹ از اندر تھنگ, کہ یہ آپ کا مائنڈ ہی کمپیوٹر چپ جو ہے اگر ہیومن میں انسٹال ہو جائے, اور جو ہو جائے گی, جو اب امپاسبل چیزیں نہیں لگ رہی ہیں. تو میرے سامنے آپ بیٹھے ہوں گے اور آپ کا دماغ کام کر رہا ہوگا, اس میں بلینز کا ڈیٹا اس میں موو کر رہا ہوگا. تو یہ ساری پاسبلٹیز ہیں, یہ سب ٹرو. اینڈ آئی تھنک وہی بات ہے کہ آئی تھنک کہ دا پرسن ہو از گوئنگ ٹو لیو فار ایور ہیز آلریڈی بین بورن. بچے ہمارے جو ہے یو نیور نو کہ یہ جو نیکسٹ جنریشن ہے, ابھی جو پریڈکشن تو خیر 2030 کی ہے کہ بائی 2030 از اراؤنڈ سنگولیرٹی, بالکل یہ سنگولیرٹی. تو اس میں یہی ہے کہ جی آپ کا مائکرو روبوٹ جو ہے اٹ ول بی پارٹ آف یور باڈی اینڈ اٹ ول بی ان یور بلڈ, اور یہ سرکولیٹ کرے گا, اور ڈیورنگ سرکولیشن اٹ ول ڈیٹیکٹ آل ٹائپ آف ڈیزیزز. تو آپ کی ڈیزیز دا مومنٹ اٹ جنریٹس سم ویئر ون سیل, تو اٹ ول کل دیٹ سیل اینڈ یو ول بی پروٹیکٹیڈ. کینسر کا سیل ہے تو یہ آپ کا جو چھوٹا روبوٹ ہے, مائکرو روبوٹ ہے, یعنی اٹ ول بی اسمالر دین یور بلڈ جو پارٹیکلز ہیں نا, ریڈ بلڈ سیلز ہیں یا وائٹ بلڈ سیل, اٹ ول بی اسمالر دین دیٹ. تو وہ آپ کی باڈی میں پھر رہا ہوگا. تو جہاں پر کہیں اس کو کوئی وائرس نظر آیا, کوئی بیکٹیریا نظر آیا, یا کوئی سیل گروتھ اس کو نظر آئی, تو یہ پریڈکشن ہے, ایجنگ کے متعلق پریڈکشن ہے. 2045 تک ایجنگ کے متعلق پریڈکشن ہے کہ اس کو ریورس بھی ہو جائے گی اور روکا بھی جا سکے گا. ہاں, اور روکی بھی جا سکے گی. تو یہ ساری پریڈکشنز ہیں. تو میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. یہ تو بڑے عرصے پہلے لوگ کہہ گئے تھے, لیکن ابھی it's very fast. And it will be like, I think, interesting. It will definitely be not same as what it is today, like 20-30 years down the line. The societies are going to reshape for sure. آپ کو ٹائم مل جائے گا تو ہمیں شاید اس تک پہنچے نہ پہنچے. I'm already 60, تو آپ ینگ ہیں, تو آئی تھنک کہ آپ کو you'll be able to get that chance. Let's see. I mean, جو wars کی صورتحال چل رہی ہے اس میں it's very difficult. wars جو ہے وہ یہ تو آپ کو جو نا یہ تو رہیں گے نا. اگر آپ کو فرض کیا آپ کا وہ جو مائکرو روبوٹ ہے کام کرے بھی, لیکن حادثات تو ہوں گے نا. تو آپ حادثات سے تو نہیں بچ سکتے. تو حادثات میں جنگیں بھی ہوں گی شاید. تو بیماری آپ وہ تو صرف ہم بات کریں بیماری کی نا, تو وہ تو بیماری سے آپ پروٹیکٹ ہوں گے, لیکن آپ حادثات سے تو ظاہر نہیں ہو سکتے. آپ سیڑھیوں سے گر گئے آپ, اور until unless you have your consciousness at multiple places. I think it's going to be interesting times ahead.